ارے سننے کے بعد واہ کہیے گا میرے بچے. آتے ہی شروع. ہاں جناب شاہد عدیلی صاحب بسم اللہ. جی ابھی ماجد بھائی نے قومی یکجہتی کے حوالے سے بہت اچھے شعر سنائے تو مجھے بھی 4 مصرے یاد آ گئے. جی ارشاد. بڑی محبتوں سے پہلے 4 مصرے سماعت فرما لیں پھر میں اپنی پٹری پہ آتا ہوں. جی ہاں تو ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں عنایت کہ اس ملک کی مٹی میں ہم سب کے پسینے ہیں. بے شک واہ واہ. اس ملک کی مٹی میں ہم سب کے پسینے ہیں. جو ہم کو لڑاتے ہیں بے شک وہ کمینے ہیں. ہاں واہ. بہت بہت شکریہ. اتنی توقع نہیں تھی مگر اتنی داد آئی ہے مجھے. واہ. ملاحظہ فرمائے. عرض کرتا ہوں یہ چوتھا مترا اس خطے کا. آپ اس کے لیے بطور خاص میں نے یوں سمجھیے کہ یہ خطہ کہا ہے کہ اس ملک کی مٹی میں ہم سب کے پسینے ہیں. بے شک واہ. اور جو ہم کو لڑاتے ہیں بے شک وہ کمینے ہیں. ہندو ہو کے عیسائی، سکھ ہو کے مسلمان ہو. واہ. ہندو ہو کے عیسائی، سکھ ہو کے مسلمان ہو، بھارت کی انگوٹھی کے یہ سارے نگینے. بھارت کی انگوٹھی کے یہ سارے نگینے ہیں. بس شکریہ. یہی ٹیمپر برقرار رکھیے. اب آگے آتا ہوں. ایک 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں بغیر کوئی کسی تمہید یا بیک گراؤنڈ کے سنا رہا ہوں. یہاں پہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں. اہلیہ نے حیدرآباد ہے بہت دور دور تک پہنچ جاتے. کیا کہا آپ نے؟ اہلیہ حیدرآباد یا اہلیہ نے حیدرآباد؟ اہلیہ نے. اچھا اچھا ٹھیک. جی ارشاد. ملاحظہ فرمائے کہ اس زمانے کا بن گیا ہٹلر. اچھا اس زمانے کا بن گیا ہے. اس زمانے کا بن گیا ہٹلر، توڑتا ہے گھروں کو رہ رہ کر. ملاحظہ فرمائیں. اس زمانے کا بن گیا ہٹلر، توڑتا ہے گھروں کو رہ رہ کر. تو بھی مٹ جائے گا ارے بونے جب خدا کا چلے گا بلڈوزر. واہ واہ. خاموش. واہ 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 واہ. جب خدا کا تو بھی مٹ جائے گا ارے بونے جب خدا کا چلے گا بلڈوزر. جب خدا کا چلے گا. ایک مطلع یہ محلے کی بات ہے، کہیں دور تک مت جائیے آپ. میں سنتوش نگر میں رہتا ہوں. سنتوش نگر کا واقعہ ہے. جی سنیے کہ پھرتا رہتا ہے وہ در در، ایک جگہ ٹکتا نہیں. اچھا واہ. پھرتا رہتا ہے وہ در در، ایک جگہ ٹکتا نہیں. ایسا چوکیدار ہم نے آج تک دیکھا. بھائی بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. شکریہ نوازش. ایسی ہی محبتوں سن لے. 5-6 منٹ اور لوں گا آپ کے. بہت اچھے شعراء کرام یہاں تشریف فرمائے، ان کو بھی سننا ہے آپ کو. آئیے پٹری پہ آ رہا ہوں. جی ارشاد. کہ 4 دن میک اپ میں تھیں. ارے واہ. گھر میں اجالا ہو گیا. بہت اچھا. اب ماجد بھائی کہہ رہے تھے بھائی کچھ گھریلو باتیں بھی سناؤ بول رہے تھے. اب وہ یہیں آ کے بھڑاس نکالنا پڑتا، موقع نہیں ملتا. گھر میں نہیں بول سکتے. اچھا بھڑاس نکالنے کے بعد پھر گھر جانا ہے. واہ. عرض کرتا ہوں کہ 4 دن میک اپ میں تھیں. واہ. گھر میں اجالا ہو گیا. 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرا ہو گیا. 4 دن میک اپ میں تھیں، گھر میں اجالا ہو گیا. 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرا ہو گیا. اب ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں. ہاں ہاں بہت اچھا. خواب میں پیٹنا بھی ہمت کی بات ہے. ہاں ہاں بالکل. خواب میں پیٹنا بھی ہمت کی بات. بے شک.
تو میں نے اپنی اہلیہ 4 دن میک اپ میں تھی، گھر میں اجالا ہو گیا، 4 دن کی چاندنی تھی، پھر اندھیرا ہو گیا، میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں، پھر ہوا بیدار جب میں، خواب الٹا ہو گیا۔ واہ عزیز بھائی بہت اچھا، میں پہنچا گیا؟ ارے میں پہنچ گیا صاحب، میں تو خواب دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے خواب الٹا، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اب ایک اور آپ بیتی ہے، اب سب بھڑاس یہی نکالتے، ملاحظہ فرمائیے 4 مصرے بھی، کہ پہلی تاریخ کا نقشہ میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا واہ، آپ بیتی بھی ذرا اپنی سنا دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، پہلی تاریخ کا نقشہ میں بتا دیتا ہوں، آپ بیتی بھی ذرا اپنی سنا دیتا ہوں، شیرنی مجھ پہ نہ جھپٹے کہیں اس سے پہلے، پوری تنخواہ شرافت سے تھما دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بڑے واہ، بہت اچھا، واہ 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 واہ، شکریہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ 4 مصرے بھائی آزمودہ ہے، یہ سالوں کے حوالے سے ہے، ایک تجربہ بھی ہے اس میں، اور آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ بھی ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ ہاں سنا رہا ہوں بھائی، معلوم میرے کو کچھ نہ کسی کی آپ بیتی نکل جاتی بول کے، تو 4 مصرے بطور خاص یہ مشورہ بھی ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے، زیادہ سالوں کو گھسانا نہیں، تو مشورہ کہ سالے جو ہوئے شامل، اچھا، بزنس کو لگے چکلے۔ اچھا واہ، صحیح ہے نہیں؟ سالے جو ہوئے شامل، بزنس کو لگے چکلے، بزنس میں مجھے اپنے گھپلا نظر آتا ہے، بزنس میں مجھے اپنے گھپلا نظر آتا ہے، جس دن سے دیا دھوکہ مجھ کو میرے سالے نے، ہر چور مجھے اپنا بہت اچھا۔ اب یہ سالے صاحب کا ذکر ہوا تو ساس صاحبہ کا بھی ذکر کرنا پڑتا، تو یہ ان ساسو ماؤں کے لیے ہیں جو اپنی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہاں میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ 4 مصرے ساسو ماں کو جا کے سنا دینا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ ساس اور داماد کا قصہ پرانا ہو گیا، اور جو نشانے پر نہیں تھا وہ نشانہ ہو بہت گیا۔ اچھا، بہت اچھا۔ ساس اور داماد کا قصہ پرانا ہو گیا، جو نشانے پر نہیں تھا وہ نشانہ ہو گیا، ساس کو کتے نے کاٹا تو ہوا الٹا اثر، ساس تو محفوظ ہے کتا دیوانہ ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، اس میں ایک نئی بات یہ ہوئی، جو ان کے سالے ہیں وہ ان سے شاعری کی فرمائش کرتے ہیں، اور دوستوں سے کہتے ہیں کہ آئیے کتے کی شاعری سنیں گے۔ ارے مزہ لو حیدرآباد کے لوگوں، جملے کا مزہ لیجئے گا، زندہ دلانے حیدرآباد، واہ واہ، پھر پڑھیے گا۔ ہاں، ساس کو کتے نے کاٹا تو ہوا الٹا اثر، ساس تو محفوظ ہے کتا دیوانہ ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب ایک 4 مصرے یہ بھی ملاحظہ فرما لیں، ہاں، کہ شادی کے بعد حسن بھی کافور ہو گیا، خراب ہو گیا، کافور بولے تو خراب ہو گیا، کہ شادی کے بعد حسن بھی کافور ہو گیا، اور میسور تھا جو پہلے وہ گنٹور ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ میسور تھا جو پہلے وہ گنٹور ہو گیا، اور جن اہلیہ کے آنگ پہ آیا تو تھا مگر، جن اہلیہ کے آنگ پہ آیا تو تھا مگر، گھبرا کے خود بخود ہی وہ مفرور ہو گیا، گھبرا کے خود بخود ہی وہ مفرور ہو گیا ہے۔ شکریہ شکریہ، میں مقرر نہ کو، اب وہ ایک نظم کا مطالبہ ہوا ہے، مگر وہ سنگل نظم نہیں سنا سکتا میں، اس کے ساتھ ایک جوڑ بھی سنانا پڑتا میرے کو، نہیں تو ایک نظم سنایا تو ہماری خواتین بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں، تو اس کے توڑ کے طور پر دوسری نظم بھی سنانا پڑتا ہے۔ تو پہلے یہ نظم ملاحظہ فرما لیں، اس کا عنوان ہے خوشخبری۔ اچھا، بطور خاص ایک مصرع بھی کہیں درمیان میں مس نہ ہونے پائے، توجہ سے سنیے، کہ جمعہ کے روز گھر سے وہ مسجد چلا گیا، اور سیدھے نماز پڑھتے ہی پھر گھر کو آ گیا،
اور داخل ہوا وہ جیسے ہی گھر میں خوشی خوشی، اب بیوی تھی اس کے سامنے اس کی کھڑی ہوئی، اب بیوی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور مارے خوشی کے گود میں اس کو اٹھا لیا۔ فرتے خوشی سے بیوی کا چہرہ تھا لال لال، فوراً ہی اس نے کر دیا شوہر سے یہ سوال، مدت کے بعد آج کہو کیا ہوا تمہیں، محسوس کر رہی ہوں میں بدلا ہوا تمہیں۔ بیوی کے سوال پہ ایک لخت بول اٹھا، خطبہ جو آج کا تھا وہ بیگم سنو ذرا، مسجد کے پیش امام نے خطبے میں یہ کہا، وہ شخص بعد مرنے کے جنت میں جائے گا اور تکلیف کو جو اپنی خوشی سے اٹھائے گا۔ واہ 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 واہ۔ تو اب یہ سنانے کے بعد کچھ ہماری بہنیں ناراض ہو جاتی ہے، تو اب ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے دوسری نظم سنانا پڑتا ہے، اس کا عنوان ہے ہینگر۔ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، واہ 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 واہ۔ جی عرض کرتا ہوں، ہمارے یس کے افضل الدین صاحب کانگریس کے محترم قائد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی حکم ہے، تو عرض کرتا ہوں اس کا عنوان ہے ہینگر، ملاحظہ فرمائے۔ اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا کہ عقد چوتھا نواب صاحب کا، اچھا، خیر خوبی سے ہو گیا پورا، گھر کو لے آئے چوتھی دلہن کو، لے گئے اپنے خاص کمرے میں، ہاتھ دلہن کا لے کے ہاتھوں میں، کھو گئے وہ پرانی یادوں میں، کھولی ایک لخت انہوں نے الماری، اشک آنکھوں سے ہو گئے جاری، پونچھ کر اشک دیدے نم سے، بول اٹھے پھر وہ چوتھی بیگم سے، پہلے ہینگر میں وہ جو ساڑی ہے، پہلی بیگم کی وہ نشانی ہے، اور ہے دوسرے جو ہینگر میں دوسری جان کا غرارہ ہے، اور ہے تیسرے جو ہینگر میں تیسری جان کا شرارہ ہے، روب ایسا تھا میرا تینوں پر، تینوں اللہ کو ہو گئیں پیاری، چوتھے ہینگر کی فکر ہے مجھ کو، حشر اس کا نہ تینوں جیسا ہو، سن کے دلہن نے یہ کہا ان سے، فکر مت کیجئے میرے سرتاج، چوتھا ہینگر وہاں جو خالی ہے، شیروانی لٹکنے والی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔